بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہی میری رہنمائی فرمائے گا۔ معزز ناظرین، تیمی آفیشیل ٹی وی میں آپ سب کا استقبال اور خیر مقدم ہے۔ سیرت ابراہیم کے اس چھٹے ایپیسوڈ میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا تذکرہ کریں گے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے آپ کی بات کو نہیں مانا اور آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو آپ نے وہاں سے ہجرت کا ارادہ کر لیا اور وہاں سے نکل کر فلسطین چلے گئے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ پھر ہم لوط اور ابراہیم علیہ السلام کو ظالموں سے نکال کر ارض مقدسہ کی طرف لے گئے جو اس دنیا کے لیے برکت والی ہے۔ فلسطین میں قیام کے دوران آپ نے اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کو شرق اردن میں تبلیغ کے لیے مقرر فرمایا اور فلسطین کے مغربی جانب میں خود سکونت پذیر ہوئے۔ اس زمانہ میں یہ علاقہ کنعانیوں کے زیر اقتدار تھا۔ یہاں کچھ عرصہ قیام فرمانے کے بعد آپ مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ مصر جاتے ہوئے راستے میں آپ کو ایک عظیم آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، یعنی عزت و ناموس کی آزمائش۔ بادشاہ نے آپ کی بیوی حضرت سارہ پر دست درازی کرنے کی ناپاک کوشش کی۔ حضرت امام بخاری نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس المناک واقعہ کو صحیح بخاری میں نقل فرمایا ہے۔ یہ ایسی آزمائش ہے کہ اس موقع پر بڑے بڑے لوگ خطا کر جاتے ہیں، لیکن جناب خلیل بڑے حوصلے کے ساتھ اپنی رفیق حیات کو ایک تجویز سمجھاتے ہیں۔ بالآخر اللہ کے لیے نکلنے والے حضرت ابراہیم اور آپ کی رفیق حیات اللہ کے فضل و کرم سے سرخرو ہو کر نکلتے ہیں۔ بے حیا، ظالم اور بے شرم بادشاہ اپنے آپ میں ذلیل و خوار ہوا اور آپ کو راضی کرنے کے لیے اپنی بیٹی آپ کے ہمراہ کر دی۔ مذکورہ واقعہ حدیث کے الفاظ میں اس طرح موجود ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بیوی سارہ ایک ظالم حکمران کے ملک سے گزرے تو اس کے نوکر چاکر نے بادشاہ سے کہا ہمارے شہر میں ایک ایسا مسافر آیا ہے جس کی عورت بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ ظالم بادشاہ نے حکم دیا کہ ابراہیم کو فوراً میرے سامنے پیش کرو اور کہا یہ عورت کون ہے؟ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ عورت تمہارے ساتھ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میری بہن ہے۔ حضرت ابراہیم بادشاہ سے فارغ ہو کر حضرت سارہ کے پاس آئے اور کہا اے سارہ، اس سرزمین میں میرے اور تیرے سوا کوئی مومن نہیں ہے، اور اس ظالم بادشاہ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ تیرے ساتھ کون ہے۔ میں نے تجھے اپنی بہن کہا ہے، تو بھی اس کے سامنے بہن بتلانا، ایسا نہ ہو کہ میں جھوٹا ہو جاؤں۔ اس ظالم بادشاہ نے بی بی سارہ کو جبراً منگوایا۔ جب وہ اس کے پاس پہنچی تو ظالم نے دست اندازی کی کوشش کی، لیکن دھڑام سے نیچے گرا، پھر فریاد کرنے لگا اے نیک خاتون، اپنے رب سے میری عافیت کی، اپنے اللہ سے میری عافیت کی دعا کر، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا۔ آپ کی دعا سے وہ اچھا ہو گیا۔ پھر وہ دوسری مرتبہ زیادتی کی کوشش کی، دوبارہ پھر پہلے کی طرح یا اس سے بھی زیادہ اللہ کی گرفت میں آ گیا۔ اب پھر التجا کی اے نیک عورت، اب کی بار دعا کر، میں اچھا ہو جاؤں تو میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا۔ حضرت سارہ نے دعا فرمائی، اللہ کے فضل و کرم سے وہ پھر تندرست ہوا۔ اس بار اس نے اپنے نوکر کو بلا کر کہا تم اچھی عورت میرے پاس لائے ہو، یہ عورت ہے
یا شیطان ہے، بے شرم اپنی بے شرمی کو مٹانے کے لیے ایسا کہہ رہا تھا، حالانکہ شیطان اور لعین وہ خود تھا۔ اس نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ کو حضرت سارہ کی خدمت کے لیے دے دیا۔ جب حضرت سارہ جناب ابراہیم کی خدمت میں آئیں تو آپ اللہ کے حضور ہاتھ کے اشارہ سے پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہے؟ حضرت سارہ نے عرض کیا، اے خلیل، خدا اللہ ذوالجلال نے کافر اور فاجر کی شرارت کو اس کے اوپر الٹ دیا۔ سارہ معذرہ ذکر کیا اور کہا بالآخر اس نے اپنی لڑکی کو خادمہ کے طور پر میرے حوالے کر دیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ حدیث مبارکہ ذکر کرنے کے بعد کہا، اے بارش پر پلنے والو، یعنی اے عرب قوم، یہی تو تمہاری والدہ ہاجرہ ہے۔ معزز ناظرین، تیمی آفیشیل ٹی وی کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔